بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. آج کہاں سے ہے؟ آیت نمبر 15. آیت نمبر 15 سے ہے. آیت نمبر 15 ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَوَحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور سٹوری یہاں تک تھی کہ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، جب یہ ان کو لے گئے، کون؟ ان کے بھائی لے گئے اس کے، وَأَجْمَعُوا، اور ان سے اس پر اجماع کیا، اس پر اتفاق رہا کہ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، ہم اس کو جب میں ڈالیں گے. اور جب میں نے پہلے کہا یعنی کہ وہ بستی سے دور اس میں ڈالیں گے. وَأَوْحَيْنَا، یہاں تک ہو گئے کہ وہ اس میں ڈالیں گے، کس میں؟ کنویں میں ڈالیں گے. بس اب یہاں سے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یعنی ہم نے یہاں پہ وحی کی، کس کو؟ یوسف کو وحی کی. اور اس میں یہ بھی کہا بِأَمْرِهِمْ هَذَا، آپ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا، آپ اس کو یہ ساری ڈیٹیل بتاؤ گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جب آپ یہ کہو گے اس وقت یہ آپ کو پہچانیں گے نہیں. مختصر ہے وَهُمْ لَا، یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ یہ آپ ہو. یعنی کہ حضرت یوسف کو یہاں ہی کہا گیا کہ کیا ہونے والا ہے آگے، آپ بے فکر رہو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یہاں پہ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب اس پہ نبوت، جب یہ نبی بنے. ٹھیک ہے. تو کچھ کا کہنا ہے نہیں، یہ وہ وقت نہیں تھا، کیونکہ سورہ یوسف آیت نمبر 22 میں ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. تو کچھ علماء کا یہ کہنا ہے نہیں، نبوت اس کو یہاں سے سٹارٹ ہوئی. کب؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اس وقت جب ہم پہنچیں گے اس کی شرح وہاں کریں گے. تو یہ دو یہاں پہ ہے کہ کچھ کا کہنا ہے نہیں، جب یہ چھوٹا تھا کنویں میں اس کو ڈالا گیا تبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کی، تو یہاں تو ٹھیک ہے. تو وحی اس لیے کی کہ نبوت یہاں سے، یہ ہم خود مطلب پھر لیتے ہیں کچھ علماء، پر کچھ کا کہنا ہے نہیں. اب جنہوں نے کہا یہاں سے نبوت اس کو نہیں ہوئی تھی حاصل، ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے سورہ نحل آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحی کرتا ہے شہد کی مکھی کو وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تو یہ اس قسم کی تھی کچھ انفارمیشن. یا اگر آپ کہو گے نہیں یہ تو جانور کی الگ بات ہے، تو پھر یہ تو انسان کو ہوئی تھی، تو یہ تو وہی ہے نبوت. تو ہم کہیں گے سورہ قصص آیت نمبر 7 میں بھی موسیٰ کی ماں کو وحی ہوتا ہے. جب موسیٰ کی ماں کو وحی ہوا، کچھ انفارمیشن دی گئی، کیسے اللہ جانتا ہے، کیسے دیتا ہے، تو یہی اس کو بھی دیا گیا. وہ بھی ایک انسان، یہ بھی ایک انسان، اس کو بھی وہ بھی نیک یہ بھی نیک. اس کو وحی کی گئی کہ آپ بچے کو دودھ پلاؤ، تو ان کو بھی یہاں پہ وحی کی گئی تھی. جب ان کو پتا گیا کہ آپ اس کو موسیٰ کو اس میں ڈالو، پانی میں ڈالو، ایسے اسی طرح اس کو بھی کہا گیا کہ یہ بچ جائے گا، آپ ایسے کر لو. تو اسی لیے جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس کو نبوت حاصل نہیں ہوئی تھی، تو ان کی بھی اچھی دلیل یہ ہے. باقی اللہ عالم. اس کے بعد وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو یہاں پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب آپ وہاں اس مقام تک پہنچو گے کہ تب یہ آپ کو پہچانیں گے بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہی خاص پوائنٹ تھا. اس کے بعد ہے نیکسٹ آیت نمبر 16 وَجَاءُوا آبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یعنی انہوں نے وہ کیا ہے، کنویں میں ڈالا ہے سب کچھ. اب یہ شام کے وقت روتے روتے آئے کس کے پاس؟ اپنے والد کے پاس، اپنے باپ کے پاس. پھر نیکسٹ آیت نمبر 17، تو کیا سٹوری کہی انہوں نے؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ان سب نے یہ کہا کہ اے ہمارے باپ، انا ذهبنا نستبق، دیکھو ہم سب نے کیا کیا، ایک ریس کی، استبقہ کیا کی، دوڑ لگائی.
دیکھو یہاں پہ ورڈ استعمال ہوا ہے نستبقو. جب ہم یہ پڑھتے تھے نا یرتع و یلعب، میں نے کیا کہا؟ شرح میں نے کی تھی، مگر نرتع و نلعب جو زیادہ اپروپریٹ شرح ہوئی تھی. تو اگر ہم کہتے ہیں یرتع و یلعب تو وہ کھیلے گا، تو آج اس کے ساتھ تو نیکسٹ آیت اشارہ دیتی ہے نستبقو، تو وہاں پہ بھی نستا لگا سکتے ہو جیسے وہ کہا تھا میں نے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، تو ہم نے ریس لگائی. وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف کو کہاں پہ؟ بڑوں نے آپس میں ریس لگائی، اس کو کہاں چھوڑا؟ سامان کے پاس. عند متاعنا فاکلہ الذئب، بس جب ہم نے یہ کیا تو اس کو بھیڑیا نے کھایا. وما انت بمؤمن لنا، آپ ہمیں یقین نہیں کرو گے. ولو كنا صادقین، اگر ہم سچ بھی کہیں گے. ان کا ریکارڈ یہ ایسا تھا کہ جھوٹ، انہوں نے کہا آپ کہاں ہمیں، آپ تو ہمیشہ جھوٹے کہتے ہو. ہے تو یہاں پہ ایک جو خاص پوائنٹ ہے وہ ہے متاع. اس کی تھوڑی سی شرح کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس میں سورہ یوسف میں 5 ورڈز استعمال ہوئے ہیں سامان کے ریلیٹڈ، جس کا میننگ سامان ہی آتا ہے. تھوڑا اس میں تاکہ جب ایک ہی چیپٹر میں 5 ورڈز آتے ہیں تو پھر ایزی ہوتا ہے پھر سمجھنا، تاکہ ہم یہیں پہ اس کو کریں گے، آگے نہیں. ایک ہے متاعن امتع، تو وہ ہوتا ہے سامان، جنرل سامان. اور کون سا سامان؟ اس میں ہر ایک چیز آتا ہے، کھانا پینا کپڑا سب کچھ. ٹھیک ہے. دوسرا پہلے میں ورڈ یہ بتاؤں گا. ایک ہوتا ہے متاع، بضاع، جہاز، وعاء، رحل. اسی میں ہوئے ہیں یہ 5. متاعن امتعۃن، سامان. ٹھیک ہے. یہ کون سا سامان ہے؟ یہاں پہ مختصر اس کا معنی ہے پکنک کا سامان. ذہن میں رکھنا ہے پکنک، کیونکہ کانٹیکسٹ وہی ہے اور بہتر یہی ہے. اس کو یاد رکھنے کے لیے کہو متاعن ہو گیا کون سا سامان؟ پکنک. اب دیکھو پکنک کے سامان میں جب ہم گھر سے دور جاتے ایک تو کیا تھوڑا کھانا بھی، ہمیں پتہ ہے تھوڑی دیر کے لیے تو تھوڑا کھانا اتنا ہی، اور کپڑے بھی، موسم کیسا ہوگا، یہ سب ضرورت کی سارے سامان ہم وہاں رکھتے ہیں. اور اگر آپ کو رات بھر پکنک تو اس حساب سے سارا کرتے ہو. تو یہی الفاظ سورہ بقرہ آیت نمبر 36 میں استعمال ہوا ہے جب اللہ نے کہا کہ میں آپ کو زمین پہ چھوڑوں گا وَمَتَاعٌ إِلَى الْحِينِ، اور وہاں پہ کیا ملے گا آپ کو؟ تو ہو گیا نا پکنک کا سامان. اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں پکنک کا سامان کہ زیادہ ٹائم آپ کو زمین پہ نہیں رہنا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی سے ہوتا ہے. دوسرا جو الفاظ استعمال ہوا ہے سورہ یوسف میں سامان کے لیے وہ ہے بدعاتن. بدعاتن ہو گیا تجارت کا سامان. جیسے کہ ہم دیکھو گے آیت میں وَأَسَرُّوهُ، اور انہوں نے اس کو چھپایا ہے بدعہ، جیسے بیچنے کے سامان کے حساب سے وہ پوچھیں گے وہاں پہ کریں گے. تو بدعہ ہو گیا تجارت کا سامان. اور دوسرا اور ایک الفاظ ہے جہازن. جہازن ہو گیا ضرورت کا سامان. اب فرق کیا ہے؟ آپ نے کہا وہ بھی تو ضرورت کا سامان ہے. اس میں فرق یہ ہے، آپ اس کو یاد کیسے کرو گے؟ یہاں پہ لڑکی کو جہیز دیتے ہیں، یہ وہی اسی لفظ سے استعمال ہوا ہے جہیز. اب لڑکی کیا لے جاتی ہے؟ اس کو پتہ ہے مجھے واپس نہیں آنا ہے، میرا جو ضرورت کا سامان ہے، آدھا سامان تو وہاں رکھے گی اپنے گھر میں ہی لڑکی ماں باپ کے یہاں، اور وہ چیزیں لے جاتی ہے جو اس کو ضرورت ہو. آپ سمجھ گئے نا؟ اور وہ سارا نہیں لیتے، اگر دوسری بھی ضرورت ہے مگر زیادہ ضرورت نہیں ہے وہ اس کو اپنے ماں باپ کے یہاں. تو جہیز تو اسی سے ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ تو اسی لیے اب دیکھو یہ استعمال کیسے ہوا ہے. جب بھائی حضرت یوسف سے جاتے ہیں پیکنگ کرتے ہیں تو وہ سارا ضرورت کا سامان لے جاتے ہیں جو ان کو آپ سمجھ گئے. اور تھوڑا سامان وہاں بھی رہا، کیوں؟ کیونکہ واپس آنا ہے. سپوز ان کو پوچھے یہاں ہی رکھیں گے پھر سے ہمیں آنا ہے 2 منٹ، مگر انہوں نے وہ لیا جو اس کو یہ. اور جیسے کہ جہز یجہز ہو گیا تیاری کرنا اس چیز کا. جیسے ہم کہیں گے نا پیکنگ کی، تو پیکنگ کی تیاری کو جہز یجہز کہتے ہیں. جب آپ پیکنگ کرو گے، جب آپ جاؤ گے کہیں پہ، ہم کیا کرتے ہیں؟ جب آپ آتے ہو یو پی سے تو کیا کرتے ہو؟ تو ورڈ استعمال ہوتا ہے عربی میں پیکنگ، جس کو کہتے ہیں جہز باب تفعیل سے. ٹھیک ہے. اب جو سامان باندھا ہے اس کو جہاز کہیں گے. کیا کہیں گے؟ جہاز. وہی ہے وہاں سے کشمیری میں اردو میں کہتے ہیں جہیز جو لڑکی کو. تو اس سے یاد رہے گا. فائدہ ہو رہا ہے کہ کیا ایسے سے کرو. ہاں جیسے فلما جہزہم بجہازہم، یاد ہے اسی میں. تو یہاں پہ استعمال ہوا جب تیاری انہوں نے کی، کس کی؟ بجہازہم. جعل السقایا فی رحل. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہو گیا رحل. یہ ہے
رحل یرحلو, ٹھیک ہے, اور جس کا مطلب ہو گیا سفر کرنا, اور اسی سے رحلتن جیسے قرآن میں استعمال ہے سفر, اور اس رحلتن جس کی جمع ہے رحلن, رحلن, پھر اگر اسی سے اس میں ذات ہیں رحلن, رحلن ہو گیا بیگ, پیکنگ بیگ جس کو جس کو نا ہو گیا لگیج, کون سا لگیج والا جو نا پیکنگ کے لیے آپ, ہاں بیگ پیک, بیگ پیک نا, بیگ پیک کو رحلن کہتے ہیں سمپل ہیں. تو یہاں جیسے کہ یہ استعمال ہوا ہے اسی میں فلما جہزہم بجہازہم, پھر کیا ہے جعل السقایۃ فی رحل اخیہ, تو کس کے بیگ پیک میں رکھا گیا؟ دیکھو اب آپ اس کو ایسے پڑھو, کس کی بیگ پیک میں؟ بائی کے بیگ پیک میں, آپ سمجھ گئے. اگر آپ دیکھو گے نا تھوڑا غور کر لو, فلما جہزہم جب انہوں نے تیاری کی, پیکنگ کی, بجہازہم, پھر کیا ہے, تو یہ جہاز ان کے ان کا ہے, سب کا سامان ہے. مطلب ہم نے 5 بوریاں بنائی, سارے بھائیوں کو ایک ایک دیا, مگر یہ بھائی نے خود نہیں کیا, یہ ایک کوئی ذمہ داری کی انہوں نے کیا, سپوز شالی رکھا یا کچھ ایسے. مگر آگے کیا ہوا جعل السقایہ, اگر ہم یہ لوڈ جو ہے اس کے بھائی کو دیں گے تو ایک کو انچارج رکھا, تو یہ کس کو چڑھتا؟ جس نے پیکنگ کی. نہیں سمجھایا؟ تو میں نے 5 بوریاں 5 اونٹوں پہ رکھنے کے لیے رکھا, تو اس نے پیکنگ کی, تو جہاز ہو گیا نا, سامان جو طے جو ضرورت ہے. مگر آگے استعمال ہوا جعل السقایۃ فی رحل اخی, مگر یہاں بیگ کو رحل کہا گیا, کیوں؟ یعنی کہ پرسنل بیگ جو اس کا تھا, پرسنل جو بیگ پیک تھا نا, اس میں اس کو اپنے کپڑے تھے, 2 منٹ اپنی ضرورت کی چیزیں, جیسے کہ ہم کہیں گے اپنا سامان رکھیں گے, کریم رکھیں گے, اپنی پرسنل چیزیں, پرفیوم ڈیوڈرنٹ اپنا رکھتے ہیں. تو ایک ہی سینٹینس میں 2 ہوئے, ورنہ جہاز تو کافی تھا نا, جہاز تو لگیج ہو گیا, مگر وہ کون سا لگیج تھا؟ بڑا والا لگیج جو ایک بھائی نے سب کے لیے رکھا تھا, تو ایک سپوز 10 kg کی چاول, تو وہ ہو گیا جہاز. اور آگے کیا ہوا جعل السقایۃ فی رحل اخی, تو رکھا گیا سقایہ, میجرنگ ایک باؤل رکھا گیا, کس کی پرسنل بیگ میں؟ بھائی کے. ٹھیک ہے, تو یہ ان میں فرق ہے. اب فائنل اس کا ہے وعاء اوعیۃ, وہ کیا ہو گیا؟ وہ ہو گیا بوری. دیکھو بوری کیسے ہو گیا, اب پہلے دیکھیں, کیونکہ بوری کا مطلب اس نے ڈائریکٹ نہیں, کنایہ کے طور پہ لے جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھو گے وعا یعی, وعا یعی ہو گیا جمع کرنا یا یاد رکھنا. یاد, جب ہم یاد رکھتے ہیں جمع کرتے ہیں نا, تو یاد رکھنا ہے. جیسے سورہ حاقہ آیت نمبر 12 میں ہے وَتَعِيَهَا, اور یاد رکھے وَتَعِيَهَا اُذْنٌ وَاعِيَةٌ, اور یاد رکھے اس کو یاد رکھنے والے کان, واعیہ. ٹھیک ہے نا, تو یاد رکھے. اسی سے ہیں باب افعال اوعى یوعی, کیا ہو گیا جمع کی ہوئی چیز کو محفوظ رکھنا. جیسے سورہ معارج میں ہے وَجَمَعَ, اور اس نے جمع کیا, فَأَوْعَى, اور پھر محفوظ رکھا, فَأَوْعَى. تو یاد رکھنا, محفوظ رکھنا, ان میں یہ اصل میننگ ہے. پھر اسی سے اگر ہم استعمال کریں گے وعاء, وہ چیز جس میں کوئی چیز جمع کی گئی ہو گیا وعاء, جس میں کوئی چیز. اب وہ چیز جس میں کوئی چیز, ایک چیز ہے جس میں آپ کچھ چیز جمع رکھتے ہو, وہ تو بیگ ہے نا, تو بوری بیگ, اسی سے آ گیا وعاء. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ہے وعاء اوعیۃ, جیسے کہ سورہ یوسف میں ہی ایک جگہ استعمال ہوا گیا فبدا, بس انہوں نے شروع کیا فی اوعیتہم, اپنے ان کے یعنی کہ بھائیوں کے سامان سے, بوریوں سے شروع کیا تلاش کرنا, قبل وعاء اخیہ. ہاں ٹھیک ہے. دیکھو یہ سارے الفاظ سورہ یوسف میں ہی ہے, تو آگے پھر ہم وہاں تیز چلیں گے. ٹھیک ہے, یہ پڑھا تھا ایسے ہو گیا, تو تھوڑا کلیئر ہو گیا کہ یہ سارے ورڈز میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے.